الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حبابل کے بڑی محبت دنال باواز بلند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ذرا تھوڑی جی اپنی طبیعت دے اندر محبت پیدا کرو انشاءاللہ میں بالکل مختصر مگر جامع انداز دے اندر کیونکہ خطابت مروانا مقصد نہیں مقصد حاضری ہے اسی سارے اللہ رسول کی رضا واسطے اسی حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز اور مرن والے نو مرن تو بعد ان چیزیں فائدہ دے دیا کہ پڑھ کے کچھ اگر مصالح ثواب کیتا جائے کلمہ کلام ذکر اذکار محفل پاک تو اپنی نیکیاں دے اندر اضافے دی نیت دے نال مرحومہ نے صالح ثواب دی نیت دے نال باواز بلند سارے حضرات مل کے جناب زہرا پاک دے بابا جان دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم الرسول دانائے سبل امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بلند و بالا طیب و طاہر عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر بزرگ دوستوں نوجوان عزیز ساتھیوں اور اسٹریت تشریف فرما میرے مسلک دے ثنا خان قبلہ بھائی راگی رائی صاحب قبلہ کاری صاحب اور دیگر سرکار دے غلام آج دی خوبصورت روپرور تقریب سعید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے بندہ نجیز نو برادر مکرم بھائی علی حسن صاحب آپ نے حکم کیتا میں وعدہ کیتا بحمداللہ میں حاضر ہاں مختصر مگر جامع انداز اندر میں چند باتاں ایصال ثواب مقصد جو کہ نیت ایصال ثواب دی ذکر مصطفیٰ کی چند باتاں میں رض کرا گا قرآن مقدس فرقان حمید جب جملے تلاوت کی تھے اللہ فرمانا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا بھائی دا حکم ہے کہ ساڈے بندے شعر و شاعری پسند کر دیں لیکن میں پیر شاہ دا نوکر ہاں ایز اے طالب علم میں کوشش کراں گا کہ ذرا شعرہ تو ہٹ کے روایتی تقریر تو ہٹ کے چند ضروری چیزاں یعنی میری تقریر سے مواد ہوئے کیونکہ ہر خطیب دا اپنا اپنا رنگ ہے میرا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کم از کم بندے آئے تک کچھ لے کے جاویں کیونکہ شعر و شاعری مقصد نہیں ہوتا نقیب بھی شعر پڑھے نعت خان بھی شعر پڑھے تو خطیب بھی آ کے شعر پڑھے کہ میرا خیال امام بخاری نو پھر بخاری نہیں لکھنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے مسلک دا عظیم نام ثنا خانہ مصطفیٰ عزت ماب جناب محترم بھائی مظہر حسین تصدق صاحب آپ کی جلوہ کری ہوئی جناب سمیم قلب تو آپ دا شکریہ ادا کر لیں آپ نے خوش آمدید کہنے انشاءاللہ العزیز آپ بڑی خوبصورت انداز دے اپنے وقت دے اپنی حاضری پیش کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنے شعر لگے تاکہ گل او جڑتی ڈھکتی بھی کرنی چاہیے شعر انشاءاللہ جتنے لگے میں کوشش کر سا ضرورت ہوئی شعر میں شعر بھی پڑھ ساؤں گی سودا میرے کو ہے لیکن فی الوقت میں اتنی گفتگو انشاءاللہ رض کرنا چاہنا اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والے ہو میری بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر گل دی سمجھ آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ساکڑی ہے ماشاءاللہ کثیر تعداد بزرگ بیٹھے بعض خطیب سمجھو پتر سمجھو نبی دے دین دا نوکر سمجھو جتنے مطمئن پر میری گل دی وانڈ کرے تے داد بھی دیوے پیسہ میرا مقصد نہیں یہ سرکار نہ کرے میرے دوست جان دے مقصد ہے کہ میں آیا کہ تسی کوئی گل سمجھو تسی دعا کر دے سو انشاءاللہ میرا آمن دا مقصد حل ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر توبہ ایسی نہیں کہ بندہ فجر دی نماز پڑھے تو دعا کرے کہ یا اللہ میرے اگلے گناہ معاف کر دے آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کرا گا نماز زور تک بندہ پھر گناہ کر لے زور دی نماز پڑھ کے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے اگلے گناہ معاف کر دے آج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کرا گا رٹا سسٹم نہیں جو گل کرا گا میں ذمہ دار ہوں
اللہ کریم دی بارگاہ میں توبہ ایسی نہیں کہ بندہ فجر کی نماز پڑھے کہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے اگلے گناہ معاف کر دے، آج تو بعد میں کو گناہ نہیں کرا گا، نماز زور تک بندہ پھر گناہ کر لے، مختصر مگر جامع نقطہ کہنا چاہنا، اب آپ ایسی وقار بندہ توبہ بھی کرے، نال نال گناہاں دا تسلسل بھی جاری رہے، ایسی توبہ نہیں بلکہ توبہ ایسی علماء فرماندے نے کہ جدو بندہ توبہ کر لے اس توبہ سے پھر بندہ استقامت اختیار کرے، اس توبہ سے بندہ ڈٹ جاوے، اس توبہ کے بعد انسان دی زندگی دا معیار اے رہ چاہیے کہ بندے دی آنکھ اٹھے یا حکم خدا دے مطابق اٹھے یا حکم مصطفیٰ دے مطابق۔ بڑی مہربانی سمجھ دے کرے کیا سبحان اللہ۔ ان ٹائم بالکل مختصر ہے، میں بڑا جلدی طرح اپنے موضوع پر بڑھنا چاہنا، استاد گرامی کے لیے غور کرنا، اور توبہ بھی بڑی اعلیٰ جڑی نماز پڑھ کے کیتی جاوے، اور توبہ بھی بڑی اعلیٰ جڑی روزہ رکھ کے کیتی جاوے، اور توبہ بھی بڑی اعلیٰ جڑی حج کر کے کیتی جاوے، غور کرنا، اور توبہ بھی سب تو اعلیٰ، ارے جڑی صدقہ زکات خیرات کی سے غریب کی مفلس کی مدد کر کے کیتی جاوے، لیکن میں اپنے علماء کی اجازت نال ایک جملہ کہنا چاہنا، اب آپ سے وقار ہر توبہ نو میں سلام محبت پیش کردا، پر او توبہ سب تو والا جڑی توبہ کرے مصطفیٰ تے ہوتی۔ بڑی مہربانی سمجھ دے کرے کیا یا سبحان اللہ، راضی ہو تو پھر کہہ دو سبحان اللہ، اللہ محبت قبول فرما، غور کرنا، اب آپ سے وقار توجہ چاہنا، اب دوستان گرامی قدر قرآن مقدس ایک اور جملہ اللہ فرماتا ولو انہم ان ظلموا انفسہم جاؤک، اے بندہ مومن اگر تو گناہ کر لے تیرا ارادہ بن جائے توبہ کرنے دا، یا اللہ پھر میں کی کرا، اللہ فرماتا میرے یار دی بارگاہ چاہ جا، اوتھے جا کے مانگ معافی، یا اللہ رزق دی باری گئی تو دینا ہے، اولادہ تو دینا ہے، مشکلہ تو ٹالنا ہے، لیکن یا اللہ توبہ دی باری تیرے مصطفیٰ دے، فرمایا بالکل معاف میں ہی کرنا ہے، پر جتوں بھی کرنا ہے اپنے یار دے صدقے معاف۔ بہت مہربانی، راضی ہو بالکل کر پھر کیا سبحان اللہ۔ بس توجہ چاہنے ایک تقریر ہوندی ہے کہ بندہ گال کرے، گھنٹہ بھی بندہ لگا رہے تے بنے تے پلے نہ پوے، میرا خیال ہے بیڑے رونا نو چپ چنگی ہے۔ میں اے محدث صاحب زمیندار ہے چنیور دے اندر اجیمن شاہ توڑا 8 سال میں پڑھیا، میں اپنے استاداں دی گل پلے بننی ہے ایز طالب علم، میں بڑا علامہ نہیں، اتنا میں ضرور آکھاں گا علامہ نہیں پر میں علامہ بھی نہیں، عالم نہیں پر میں جاہل بھی نہیں، اس واسطے کرے کیا سبحان اللہ۔ میرے استاد فرماتے سن کہ 100 نواقوں سے 2 بہتر جس میں حضوری ہو جائے، یعنی 100 نالوں وہ 2 چنگے جنہیں قبول ہو جانے، گھنٹے نالوں وہ 10 منٹ چاہتے ہیں جنہیں سورتے لگ جائے، اس واسطے میرا پیار نہ کرو سبحان اللہ۔ اب آپ ایسی وقتار غور کرنا، اللہ فرماتا ہے کہ توبہ میں ہی کرنی، قبول میں ہی کرنی، لیکن جدوں بھی قبول کروں گا اپنے یار دے صدقے کروں گا۔ اس قرآن مقدس جملے نو ایک عراقی نے پڑھیا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عراقی نے رخت سفر بنیا، چلتا چلتا قریب نبی نے شہر مصطفیٰ حضور تے گنبد خضرا تے ٹر کے بڑی توجہ کرنا۔ اب آپ ایسی وقار جدو عراقی پہنچے مصطفیٰ دے مدینے، ابو میرے حضرت مولا علی آپ نے دیکھا عراقی دی اکھوں میں جانسو آلے سن، حضرت مولا کا نام نے فرما عراقی پر دیکھ کے آپ فرماتے ہیں کیوں آپ کے رو رہا ہے، محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے، محمد کے شہر میں عراقی نے تیرے رول کی وجہ کی ہے، ایک کریم نبی دی نگری ہے، ایک بھوکے نو کھانا ملتا ہے، ایک ننگے نو کپڑا ملتا ہے، ایک پریشان حال دے پریشانیاں مک دیاں۔ اب آپ سے وقار عراقی نے ساری گل سنا دیتی، غور کرنا، حضرت مولا کا نام نے فرمایا عراقی سن اور سامنے کریم نبی دا گنبد خضرا، آج نبی کا سلطان و انتقال کی دیا، دنیا کو ظاہری پردہ کی دیا، آج 3 دن گزر چکے، عراقی چلتا چلتا تیرے مصطفیٰ دے رب کعبہ دی قسم میرے کریم نبی نے گنبد خضرا وچ ان جملے دی آواز آئی، عراقی جتنا بھی گناہ گار ہے آیا کرے محمد رب نے ساری خطاوت تیری آواز سبحان کرے کیا یا سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی جوان بندے بولو، بابے میں شک نہ بولو، بابے کی بس میں دعا ہی چاہیے تو جوان بندے بولو، کیونکہ فریدی نے چھکے تو بول سکتے ہو، نبی نے ذکر نہیں کریا خو سبحان اللہ، تجمہ کے کہو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، میرے آقا کریم نال محبت کرنے والو، بہت شکریہ، اللہ محبت قبول فرمائے۔ آؤ نہ توجہ فرمانا، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر رب کائنات کا قرآن فرما رہا ہے، اگر تسی توبہ کرنی ہے درے مصطفیٰ تے بڑی توجہ کرنا، اگر تسی توبہ کرنی ہے درے مصطفیٰ تے آ میں تینوں درے مصطفیٰ دی گل سنانا چاہنا، اگر بندہ درے مصطفیٰ تے ٹر جاوے رب کعبہ دی قسم کریمہ کا کتنا نواز دے رہے۔ حضرت اللہ مامون احمد کا کلم پیش کر رہے
ہویا غور کریا جے میرے آقا کریم اجے مکہ نہیں چھڑیا حضور مکہ دے اندر موجود نے مکے دا رہن والا کہ کافر جنہ نا ابو قحافہ ہے بڑی توجہ کرنا اللہ مامون نعیم دا قلم پیش کر رہے ہیں دلائل نبوہ میں کتاب دا حوالہ دے رہے ہیں اب آپ سے وقار ابو قحافہ مکے دا کافر ہے وہ دی ماں بھی ٹر گئی باپ بھی دنیا تو چلا گیا جدو اے موقع آیا رہا ایک میاں محمد بس رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی روح دلبی کمال نکل کی دیئے آپ فرما دینے باپ مرے کہ میری گال نال شیر ملنا جلنا تے مولا کو سبحان اللہ میں بے ڈنگا تے بے چکا تے بے موقع شیر میں نہیں پڑھتا اس وقت میرا راضی ہو کے کر کیا سبحان اللہ جناب حضرت میاں محمد بس رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بڑی سنی گل کی دیئے آپ فرما دینے باپ مرے تے ہو سارے ننگا ہو کون کرے مسلمان بھائیوں ابو قحافہ مکے دا رہنے والا کافر دی ماں بھی ڈر گئی بڑی توجہ کرنا بس ایک دو باتوں کہ میں کیا کیونکہ بڑی جلدی ہے انشاءاللہ پھر موقع ملیا کہ میں حاضر پیش کرا گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابو قحافہ دی ماں بھی دنیا تو چلی گئی خدا باپ بھی دنیا تو چلا گیا اپنی خالہ دے نال راندا ہے وقت گزاردا ہے پیا مسلمانوں کہ کرتا کی اپنی خالہ دی بکریاں چراندا ہے غور کریا جی ابو قحافہ اپنی خالہ دی بکریاں چراندا ہے وہ بکریاں چراندا وہ دی کفیت کی ہے رنگ الہی صاحب کو بچے جانا میرے آقا کریم نقلبہ پڑھنے والے ہو ابو قحافہ دی ماں بھی ٹر گئی ماں بھی چلا گیا اپنی خالہ دینا لڑاندا ہے اپنی خالہ دی بکریاں چراندا ہے وہ دی کفیت کی ہمیں جو میں اپنے گھروں بکریاں لڑیاں اپنی بکریاں نے چھڑنا جنگل کے اندر خود جا کے میرے آقا دی بارگاہ میں بیٹھ جانا غور کرنا بڑی بچے جانا انہیں اپنی بکریاں خالہ دیا لڑیاں انہوں چھڑ دینا جنگل کے اندر خود جا کے میرے کریم آقا دی بارگاہ بیٹھ جانا ارے وقت گزرتا جا رہا ہے ایک دن ابو قحافہ دی خالہ کہنے لگی او ابو قحافہ بکریاں ذرا چنگی جگہ تے چرایا کر اسیے جا کے دویچ کے گھر دا نظام چلانے آ ذرا چنگی جگہ تے چرایا کر اور ابو قحافہ جو گل سن لیے نا انہیں رات بڑی اوکھی گزاری ہے گل سنیا جی انہیں رات بڑی اوکھی گزاری ہے مسلمان بھائیوں انہوں نے صبح دا انتظار کیتا ہے ابو قحافہ نے بکریاں نال لیاں نے حشر عادت انہیں اپنے جنگل اندر بکریاں چھڑ دیتیاں نے خود جا کے میرے آقا دی بارگاہ بیٹھ جانا ہے آج میرے کریم نبی نے چہرہ تکیا ابو قحافہ دا رسول اللہ نے منظر کیے کہ ابو قحافہ بڑا پریشان ہے وہ چہرے اٹھے بڑی تکلیف دے آثار نظر آ رہے نے امام الانبیاء نے فرما ابو قحافہ آج بڑا پریشان ہے کی گل ہے ابو قحافہ نے ساری گل سنا دی تھی میرے آقا کریم نے اے بھی فرمایا پہلے میرا کلمہ پڑھنا نا حضور نے فرمایا جانا ابو قحافہ بکریاں لے کے آ جناب ابو قحافہ میرے آقا دے حکم پاک دے مطابق اپنی بکریاں جنگل وچوں لے کے میرے آقا دی بارگاہ جا کے غور کریا جے رسول اللہ دی بارگاہ جا کے میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک نو میرے آقا نے ابو قحافہ دی بکری دے ارے کھڑا تے لگایا او دے جسم تے میرے آقا نے ہاتھ پھیرے آئے اب آگے سے وقار تو نہیں واپس آ گیا انہاں دی طاقت نہیں واپس آ گئی اور دوسری بکری تیسری چوتھی جدوں ساریاں بکریاں دا میرے تو نہیں واپس آ گیا طاقت نہیں واپس ابو قحافہ حج بھی میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا دی بارگاہ چ چلے آئے توجہ جانا جدوں چلتا جا رہا ہے نا جدوں اپنے گھر پہنچیا نا ابو قحافہ دی خالہ کہنے لگی اس آگے جتھے بکریاں آج لے کے گیا ہے اتھے روز لے کے جایا کر جتھے بکریاں آج لے کے گیا سمجھ آئی دے کرے کیا سبحان اللہ جتھے بکریاں آج لے کے گیا ہے نا اتھے روز لے کے جایا کر جتھے بکریاں آج لے کے گیا ہے نا اتھے روز لے کے جایا کر ابو قحافہ کہنے لگا میری خالہ سن لے اے کسے چراغ دا کمال نہیں ہے اے کسے چارے دا کمال نہیں ہے اے کسے خوراک دا کمال نہیں ہے اے کسے سبزے دا کمال نہیں ہے اے جو بھی کمال ہے اے آمنہ دلال دے ہتھاں دا کمال سبحان اللہ آمنہ دلال دے ہتھاں دا کمال ہے مسلمان بھائیوں میرے آقا کریم کے غلاموں بڑی مہربانی دوستان گرامی قدر میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو اور ابو قحافہ جو اتنی گل کی ہے نا وہ خالہ نے میرے نبی دا معجزہ تکے آئے اپنے بھتیجے بھانجے کو کہنے لگی انہیں کہا چل اس نبی دی بارگاہ چانا چلا شاید بھائی تو کہنا
تہاڈی محبت دی نظر میں جملہ کرنا چاہنا ابو بکر صاحب مسلمان بھائیو میرے آقا کریم دے غلامو او دی خالہ کہن لگی چل اس نبی دی بارگاہ چڑھیے او دا جا کے کلمہ پڑھ دے او دی محبت دا بڑا اپنے گلے وچ پانے ابو بکر صاحب کہن لگا او میری خالہ کی گل ہے او دا کلمہ کیوں پڑھنا چاہنی ہے اس آخیا جڑا مصطفیٰ بکریاں دی قسمت نو جگا سکدا ہے او ساڈے ورگے کوڑے اوتے کرم کیوں نہیں فرما نعرہ تکبیر مارنا دونوں ہاتھ چک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت بہت مہربانی کر سے پیار کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ماشاءاللہ باتیں دا بانا برکت جوان بندے بول سن کیونکہ بزرگاں دا میرے والد صاحب فرماندے نہ کل دعاواں صرف لیا کر انہاں سبحان اللہ دی میرے ہوندے چھٹے کے باقی جوان بندے کہیا کو سبحان اللہ بہت مہربانی راضی ہو کے کہیا کو سبحان اللہ مسلمان بھائیوں میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھن والے بڑی جلدی جناب میں گل ختم کرنا چاہنا ابو بکر صاحب اپنی خالہ نو لے کے میرے آقا دی بارگاہ تے حاضر آکے عرض کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے چہرے والے اسی طرح کلمہ پڑھن واسطے حاضر ہوئے ہیں میرے کریم مصطفیٰ رجبال آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے تو انہوں کلمہ پڑھایا اور سرکار مدینہ نے کلمہ پڑھ کے میرے آقا کریم دی زلفاں دے قیدی بن گئے عاشق رسول نے قلم اٹھایا کمال ذکر کی تھی وہ کہتا کیے گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا وہ پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا سمجھ آئیے تو بازو چاہ کے کرے کہ سبحان اللہ پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان بھائی میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہو رب کائنات فرمانے توبہ کرنی ہے میرے یار کی بارگاہ ٹر جاؤ توبہ کرنی ہے دل مصطفیٰ تے ٹر جاؤ جدوں میرے کریم نبی نے مکہ چھڑیا حضور مدینے ٹور گئے کتھے گیا بولو بولیا یار مدینے بول پو تیار کچھ نہیں ہوندا ڈھڑ بالکل ہے مینوں مکمل ساتھ ہے لیکن عشق مصطفیٰ دی گرمی پیدا کر کے کہیں خوش ہو گیا تو سبحان اللہ سرکار نے مکہ چھڑیا تے حضور مدینے ٹور گئے تے 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کونے شعر پڑھ کے میں نوٹ کیتے بیٹھا میں تو شعر نہ غرض کوئی نہیں تہاڈا مقصد ہے بھی سان کو گل سناتے ہے بڑی گل ایو جا مجمع مینوں چاہیدا ہوندا کرے کیا سبحان اللہ سرکار نے مکہ چھڑیا حضور مدینے ٹور گئے اے میری گل یاد رکھیا توبہ کرنی ہے در مصطفیٰ تے بندہ جاوے تے لبدا کیے رسول کریم نے مکہ چڑھے حضور مدینے ٹور گئے میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا غلاموں 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہ ہوئی مکہ دے کافرہ میٹنگ بلائی توجہ کرنا مکہ دے کافرہ بلائی میٹنگ انہاں کے 7 سال ہو گئے مکے وچ بارش کوئی نہیں ہو رہی یہ کام جاری رہا سارے جانور مر جاسن بچے مر جاسن گل سمجھ آ رہی ہے سارے نو سارے بچے مر جاسن جانور مر جاسن کریے تے کریے کی کافرہ میٹنگ بلائی ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ساحل بھائی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مکے دا کافر بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا تھانوں کوئی نہیں پتا گل میں ایڈی سونی کر رہا جیسے بندے دا دل ہوئے کہ میں بھی کوئی گل سنا تو سبحان اللہ کو بندہ پتر سمجھ کے خطیب سمجھ کے میری گل ول توجہ کرو بیٹھنے دا فائدہ ہوئے گا مکہ دا کافر بابا کہنے لگا اس نے کہا تھانوں کوئی نہیں پتا جدوں دا محمد مکہ چھڑ گیا ہے بارش سانوں چھڑ گئی بڑی مہربانی آئیے سمجھ کے رکھیا سبحان اللہ میری تقریر دو بندے نہیں بولتے یا جنہوں سمجھ نہ آئے یا جنہاں بولنے تو دل نہ ہوئے بڑی مہربانی سمجھداری تے کری خوش ہو گیا کو سبحان اللہ وہ پاپا کہنے لگا اسے کیا جدوں دا محمد کریم نے مکہ چھڑیا بارش سانوں بھی چھڑ گئی ہے اسے کیا تو مسئلہ دا حل کی ہے توجہ ہے جناب دے مسئلہ دا حل کی ہے مکہ دا کافر کہنے لگے بابا جی حل دسو بابا کہنے لگا ان دی بارگاہ ٹر جاؤ وہ ہتھاں نوں چاہے گا رب بارش وساوے سبحان اللہ مکہ دے کافر ٹرے ٹرے جدوں چلنے لگے انہوں نے آکھیا بابا جی ایک گل سمجھاؤ اساں اس نبی نوں گالی کڈیاں اساں اس نبی نوں پتھر مارے اساں اس نبی نوں مکہ وچوں نکلن تے کیتا مجبور توجہ چاہنا اساں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم مبارک تے کیتا اعتراض اساں نوں لو لہن کیتا اساں مکہ وچوں نکلن تے مجبور کیتا کیا او محمد ساڈے واسطے دعا کرے گا او مکہ دا کافر بزرگ کہنے لگا او کہتا کافرو سن لو
کر یار کہو سبحان اللہ بڑی مہربانی گل سنے اللہ محبت قبول فرمائے جزاک اللہ توجہ کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا تہاڈا کردار ہو رہے محمد دا کردار ہو رہے گل سنے مکہ دے کعبہ ٹور کر سرکار دی بارگاہ وچ مدینے دے تاجدار بیٹھے سرکار اپنے غلاموں نواز پہ کردن کیسے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار ہوں گے رسول اللہ بیٹھے نے مکہ دے کافر سرکار دی بارگاہ وچ آئے سونیا دعا کرو بھوک نال مر گئے اللہ بارش دے چاہیے اے آئی سرکار فرما دے پہلے میرا کلمہ پڑھو میری نبوت نو منو میری شریعت نو منو وجہ کی ہے اب آپ ایسی وقت تو کسی کو کچھ لینا ہوئے نا وہ بھی سب کو پہلے پھر چاہ پڑوسی تو سارا کچھ کرنا پہنچا ہے مطلب بندہ کسی جج کو جڑ جاوے ان وقت سرکار میں نوکری چاہنا وہ کرے گا 5 لاکھ رہے تو نوکری میری لوانے اب آپ ایسی وقت بندہ کسی نمبردار کو جڑ جاوے اے جناب مال صاحب میاں صاحب چٹا صاحب میرا کام ہے وہ کرے گا پہلے میری بکری نو چھان چمار پھر تینوں من پٹھے نہ دینا جاؤ گل سنو حسین بادشاہ دے نام نہ جان دی میرے مصطفیٰ کریم نے اے نہیں فرمایا کہ تسی پہلے میرا کلمہ پڑھو نانا میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیتے اور یہ وجہ کی گئی اللہ کریم نے اپنے یاد میں فرمایا سونے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوباً تیری بارگاہ کے اندر جدونی کو جاوے یا سویرے کو جاوے جتنا کوئی منگے سونے خالی نہ جاوے وجہ کی ہے سونے اور تیرے کو جھولی بھر کے جاوے وجہ کی ہے سونے خزانے میرے نے پر چابیاں میں تینوں دے چھڑی ہوئے آئے بڑی مہربانی کچھ آتا ہے سلام کرفے رکھا سبحان اللہ مکہ دے کافر سونے دعا کرو میرے کریم مصطفیٰ بہت شکریہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیتے اچھا سرکار نے ہاتھ اٹھائے میرے آقا کریم نے فرمایا مکہ دے کافروں کتوں آئے ہو تھوڑی جی گل مشکل ہے سمجھو گے تو مزہ آئے گا حضور فرمایا مکہ دے کافروں کتوں آئے ہو انہوں نے کہا جی مکیوں کی رہن آئے ہو بارش موڑ پیانا کتوں آئے ہو مکیوں کی رہن آئے ہو بارش ایک موقع موڑ دینا کتوں آئے ہو مکیوں کی رہن آئے ہو بارش نہ بھول گیا نہ تھک گیا بس جناب دی توجہ پوری چاہنا حضور نے فرمایا کہ تم آئے ہو مکیوں کی لینا ہو بارش حضور فرمایا کھڑے کتے ہو مدینے فرمایا تہاڈے مکے بارش ہو رہی ہے بڑی مہربانی یار کیا سبحان اللہ اور میری مجبوری ہے کہ میں جتنے دے رکھتا کہنا رٹا سسٹم میرے کو ہے کوئی نہ روایتی تقریر میں کرتا نہیں ذرا تھوڑے جا میرا مثال بھی سن کر خوش ہو گیا خوش سبحان اللہ اب آپ ایسی وقت کریم مصطفیٰ نے فرمایا تہاڈے مکہ تے بارش ہو رہی ہے کوئی بندہ سوال کرے اسی کریم نبی دا میلاد بنا کے بیٹھے ہیں رسول اللہ کا ذکر پاک سجا کے بیٹھے ہیں ارے کریم نبی نو کیا جے خبراں او لوگوں مکہ دی سرزمین تے ہونے بارش میرے نبی نو مدینے پتہ چل جاوے او لوگوں پھر جملہ میں اج کہاں گا جڑا مصطفیٰ مدینے بیٹھے مکہ دی خبراں دے سکدا ہے او مدینے رہ کے غلاماں دی بھی خبراں دے سکدا کر کیا دو یار سبحان اللہ راضی ہوتے پھر کیا سبحان اللہ مولوی صاحب خطاب کر رہے ہیں خطاب ہونا بڑا لمبا چکیتا گھنٹہ 2 3 4 کوئی دیر بعد جو بابا اٹھ بیٹا سوٹا رہ کے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے علامہ صاحب پریشان ہو گئے انہوں کہ بابا جی تھانی کیا ہے باپا بڑا کڑی کے بولیا اس نے کہ جناب تسی اپنے کام رکھو اپنی تقریر جاری رکھو میں تو بندہ لگتا ہے جب تھانو ایتھے لے کے آیا ٹھیک ہے جناب دھکے دا خطاب بالکل میں نہیں کرتا جب تک بندہ راضی ہو جو کہ ذکر مصطفیٰ اے پریشان کرنے واسطے نہیں بلکہ پریشان کو خوش کرنے واسطے اس واسطے راضی بیٹھے کر مسکرا کے کیا سبحان اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تہاڈے مکہ وچ بارش ہو رہی ہے مکہ دے کافر ٹرتے ٹرتے واپس مکے پہنچے توجہ پوری کری ایک یا دو گلاں تے میں گیا سرکار نے فرمایا تہاڈے مکے بارش ہو رہی ہے مکہ دے کافر واپس مکے گئے ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ پورا ہفتہ بارش تھوڑی جی گل میں سمجھا کے کرنا چاہنا تاکہ مزید سمجھ آئے کہ بھی سمجھ الحمدللہ آ رہی ہے غور کرنا بزرگاں دا ماحول ہے لیکن بڑی گل ہے بزرگ بڑا مسکرا کے سماعت کریں گے دا مطلب ہے کہ بندے میری گل سمجھدا بیٹھے بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ بیٹھنا سماعت کرنا قبول فرمائے حضور نے فرمایا تہاڈے مکے بارش ہو رہی ہے مکہ دے کافر مکے گئے پورا ہفتہ بارش انہاں پھر میٹنگ بلا لی یہ سب توجہ کرو میرا لکھیا اے ماحول میں چھڈو تسی میرا دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا ہفتہ بارش مکہ دے کافر پھر میٹنگ بلائی انہاں کیا بارش کمال کر دی اگے اوندی نہیں سبحان اللہ جاندی نہیں اوندی نہیں ہون جاندی نہیں انہاں کہ کریے تے کریے کہ او بابا پھر کھڑا ہو گیا اس آکے ان دی بارگاہ ٹور جاؤ او ہتھا نو چاہے گا اللہ بارش روک دے گا مکہ دے کافر پھر سرکار دی بارگاہ وچ رسول اللہ دی بارگاہ کہنا سونے مار گئے اسے اگے بھوک نال مرو واسطے تے ہن دوڑ کے مرو
سبحان اللہ ہمارے ادھر کیا سبحان اللہ وہ کڑی تقریر ہے بندے کہنے بھی یار پتہ نہیں مولوی صاحب اکھی بند کر کے لگے رہنے سی بھی سنتے رہے ہیں میری گل سمجھ آوے تو سبحان اللہ ضرور رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلامو مکہ دے کافر تے سرکار دی بارگاہ وچ سونیا مہربانی کرو بارش رک جاوے میرے کریم مصطفی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیتے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ حرم حسین بادشاہ دے نام جان نبوت والے ہاتھ کی تبرن اباب جبل فنا والا جبریل کرے مصطفی دے حاضر السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل حضور نے فرمایا جبریل کنے ہے یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ جو سلام لے کے آیا نال رب دی بارگاہ جو پیغام لے کے آیا اسی انہاں کافراں نوں بارش اونج نہیں دے سکدے اسے اسی انہاں دی بارش اونج نہیں روک سکدے اسے لیکن اے دے مکہ دے کافر انہاں دی عقل کم نہیں کردی انہاں کہنا سی کہ قدرتی مین فس گیا تے قدرتی بارش رک گئی اساں تہاڈی بارگاہ وچ انہاں نوں کھلیا کہ جا کے بارش منگو اساں تہاڈی بارگاہ وچ کھلیا کہ جا کے بارش رکواؤ تاکہ انہاں نوں پتہ لگ جاوے بھئی مین اوندا بھی یار دا صدقہ ہے مین جاندا بھی یار دا صدقہ سبحان اللہ ایک بار پھر پیار نہ کرو سبحان اللہ بڑی مہربانی خوش ہو کے دنیا سبحان اللہ نقطہ کی ہے رزلٹ کی ہے گل میں کیوں کیتی ہے جیڑا مصطفیٰ غیرہ واسطے اتنا کریم ہے جڑا اوندا کلمہ پڑھے جڑا اوندا ذکر دی محفل سجا کے بوے اے تا کچھ لوکاں دی فکر نہ بھی نبی کریم مکھی دا پر نہیں بنا سکدے نبی کچھ نہیں کر سکدا اللہ نے ہر عبادت دے اندر حضور نو نال رکھیا مدر بھائی ہر عبادت دے اندر اللہ کریم نے سرکار نال رکھیا کلمہ نماز جو بھی معاملات نے لیکن ایک عبادت ایسی ہے اوتھے رب نے اپنے یار نو نال نہیں رکھیا لیکن جیندا جاگدا میری گل ویڈیو ریکارڈ ہو رہی میں ذمہ دار کدی میں گل کیتی نہیں بندے کہن کیتھے لکھی ہے بھائی جان اس میری طبیعت تو مکمل طور پر واقف ہے اور ساری مشاورت ہے کبھی کبھی اچھا مشورہ بھی دے دیں بھائی دی نظر میں جملہ کرنا چاہنا اللہ نے ہر عبادت کے اندر حضور نو نال رکھیا لیکن ایک عبادت ایسی ہے اوتھے رب نے اپنے نبی نو نال نہیں رکھیا لیکن چکبندی دی سر زمین تے بیٹھ کے میلاد مصطفیٰ دی سارے ثواب دی محفل اٹینڈ کرنے والا میری گل سنی تولنی دل کرے تے بولے ہر عبادت سرکار نال ہے لیکن اوتھے سرکار نال نہیں اوتھے نال نہ رکھنا نہیں سونے دی عظمت ہے سبحان اللہ اوتھے نال نہ رکھنا بھی سونے دی عظمت ہے بندے تے سرکار نو تولدے پھر دینا اب آپ ایسی وقار میرے کریم آقا دا غلام او عبادت کیڑی ہے روٹین ویسے اسی ویسے بھی کوئی جانور ذبح کریے اسی کہنا بسم اللہ اللہ اکبر مگر بیت اللہ دا نام ہے لیکن مصطفیٰ کریم دا نام کوئی وجہ دی ہے اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ نام میرے محبوب دا وے نکل خون جاوے نام میرے محبوب دا وے نکل خون جاوے بار موقع میرا بولے گا نام میرے محبوب دا وے نکل خون جاوے ایک بندہ بولے نسارہ کرا دیا اور جس رب نو اے گوارا نہیں کہ نام مصطفیٰ دا وے نکل خون جاوے اس رب نو اے کدی گوارا ہے کلمہ محمد پڑھے تو جہنم میں جاوے اللہ گناہ سبحان اللہ بڑی مہربانی میری پیار میں کہتا سبحان اللہ توبہ کرنی ہے گلے مصطفیٰ تے جنہ توبہ کیتی ہے رب نے پھر پتہ کہ نواز نظام الدین اولیاء جمعہ پڑھا کے نکلے جمعہ دا خطاب آپ نے ایک کیتا کہ جڑا اللہ دا ذکر کرے جڑا اللہ دا نام بلند کرے رب نو کہتا تو نجات دیندا ہے اللہ مشکل تو چھٹکارا دیندا ہے جمعہ دا خطاب آپ نے کیتا مسجد تو نکلے سامنے دکان تے پنجرے وچ توتا نو اللہ نے دتی بولن دی طاقت غور کرنا توتا بول کے کہنے لگا نظام الدین اولیاء ایڈا بڑا پیر ہو کے مسجد تے کوڑ ماردا رہے سبحان اللہ بھائی تھوڑی نظر گل سنیا سرکار مدینہ دا غلام نو توتا کہنے لگا ایڈا بڑا اللہ دا ولی ہو کے مسجد تے کوڑ ماردا رہے آپ فرمایا کہ اس آ کے تسا فرمایا اللہ دا ذکر کرے رب نو کہتا تو نجات دیندا ہے اللہ مشکل تو چھٹکارا دے میں مدت دی ذکر کر دیا اج تک مینوں ایسے پنجرے دی قید وچ چھٹکارا نصیب نہیں ہویا نبی کریم دا نوکر بولے آپ نے فرمایا جلدی کر اور اللہ دا نام کر بلند اونے اللہ دا نام لیا ذکر خدا دی برکت سی کہ پنجرا ٹوٹیا پنجرا وچ توتا نکلا اونے کے روخ دکھا نہیں تے جا کے بیٹھ گیا نظام الدین اولیاء جانو کہنے لگا حضور میں اکیا بھی ذکر کرتا رہا لیکن آج تک مجھے چھٹکارا اس قید تو نہیں ملیا آج کیوں ملیا آپ فرمایا کہ لوکاں نے آکے لگتا رہے آج محمد غلام نے آکے لگا جنہ توبہ کیتی ہے رب نے پھر کے نوازے توجہ کریا حضرت جناب میاں شیر بشرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ سرکار بیٹھے سن آپ دا مرید آئی تے بڑی محبت کردا ہے او مرید کسے شکلی عورت نال او دا تعلق بن گیا شکلی عورت نو کہن لگا اس کیا بھی مدت ہوگی تیرے نام تے سب کچھ قربان کردا کدی میں بھی میراج ہوے گی میرے جسم نو اس کہ فلاں دن نامی میرا خامن فلاں علاقے میں جائے گا 3 دن رہے گا او جنوں سلسلہ آیا او ٹائم آیا نا توبہ کرنی ہے در مصطفیٰ تے جنہ توبہ کیتی رب نے پھر مقام کی دیتا ہے میں اس نقطے تے گل کر رہا میاں شیر مشرق پوری دا مرید او دے کول پہنچ گئی خبر اس بی بی نے خبر پہنچوائی اس کہ بھی میرا خامن چلا گیا تو رات نو آ جاویں او راتی گیا اس ویکھیا دروازے دستک دیتی دروازہ کھلیا سامنے اس سے خود کھڑا ہے وہ واپس آ گیا دوسری رات بھی اس پیغام گلے انہیں پھر ویکھیا سیک پھر کھڑا ہے تیسری رات انہیں پھر پیغام گلیا اور سیک پھر کھڑا ہے جناب حضرت میاں شیر مشرقات دا مرید وقت گزرتے رہے جنہوں چوتھا دن آیا نا جنہوں راتی اور ناکام ہو کے واپس پڑھتا رہا جنہوں صبح ہی نا چوتھا دن آیا میاں شیر مشرق پوری نے فرمایا اے یار باز آ جا توبہ کر لا کنی باری سیک بنے میں نہیں اور تہاڈی مرضی ہے میں ان کی کرے یار کرے کیا سبحان اللہ سوکھی گل تے بولنا کمال نہیں ہوندا اوکھی گل تے بولنا کمال ہے بڑی مہربانی اب آپ سے بکار اللہ دے ولیاں کول طاقت تے پاور ہے میرا عقیدہ ہے کہ حقیقی مشکل کشا اللہ حقیقی حاجت روا اللہ مشکلوں بھرنے والا اللہ لیکن او یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ اللہ فرماتا ہے میرے کول ڈرو تقوی اختیار کرو تے وسیلہ پکڑو ارے ساری مشکلاں رب بھی دور کرتا ہے جتا نہیں کرتا ہے اپنے یاروں نے صدقے عطا فرما توبہ کرنی ہے در مصطفیٰ تے جنہ توبہ کیتی رب نے کھیل پھر کے مقام دیتا ہے حضرت امام محمد انتقال ہوا تے آپ کا جنازہ جا رہا ہے توجہ کرنا گل میں مدینہ تو شروع کیتی مدینہ تے مقامہ کا جتوں میں گل ٹورا میرا کوشش ہوئی کہ میں اوتھی گل مقامہ تاکہ بندے نہ کہن شروع کی تو کیتی مکائی کیتے تے کی کو جا کے سانو سمجھ کو نہیں مدینہ تے میں ٹریا مدینہ تے کھڑوسا اوہی ساڈا اڈا ہے اوتھی اسی چلدے ہیں اوتھی جا کے روک جانے کیونکہ اس تو اڈا ہے کوئی نہ رسول اللہ دا غلام امام محمد دا جنازہ اٹھیا ایک یہودی چھت چڑھ کے منظر دیکھدا سی انہیں تکیا کی ابابے سے وقارو مسلمانوں سے امام دا جنازہ جا رہا تکیا جنازہ لیکن لبا تے میرے کریم نبی دا کلمہ جاری ہو گیا دوستان گرامی قدر دنیا دارا پوچھیا انہیں آکھیا تو بڑے بڑے مشیرہ دے وزیرہ دے درویشہ دے امیرہ دے فقیرہ دے جنازے دیکھے لیکن آج تک تو کریم نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا انہیں آکھیا جو منظر میری نگاہ نے تکیا اگر تسی تک دے تسی بھی سرکار دا پڑھ دے کلمہ انہیں آکھیا کی دیکھئی اسے کیا مسلمان نہ دے ایمان دے جنازے ہوتے اللہ کی رحمت دے انوار دے جلیات اتنی بارش ہو رہی سی میں فیصلہ کرن تے مجبور ہو گیا بھائی تے نکا محمد دے نہ سونا ہے تے بڑا محمد دے نہ سونا ہوگا سمجھ آئی دے کرے کیا سبحان اللہ گل پھلے پہ یہ پھر کیا سبحان اللہ فرماتے سن بیٹے زندگی ایسے گزارو جیسے وہ کعبے والی بی بی تھی ایک دن سے پوچھے استاد جی بی بی دا کی واقعہ ہے علی صاحب میرے آقا کریم دا غلام استاد گرامی فرمان لگے بیٹے کعبے دا سین آئی سید کبیر احمد رفائی بیٹھے ہیں ایک بڑی اماں غلاف کعبہ ناپ کے دیکھیا اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتی یا اللہ بخش دے ورنہ یا اللہ بخش دے ورنہ یا اللہ بخش دے ورنہ سید کبیر احمد رفائی نے فرمایا ماں جی کو ہوش کرو وعدہ لا شریک دا گھر ہے اللہ کی خلق الموت والحیات یا پاوراں والا ہے وہ خدا نے دھمکی دے رہی ہے اگر خدا تیری بخشش نہ کرے گا تو پھر کی کرتے ہیں اسے کہ نام بخشے گا تو سیدھی مدینے ٹھوتی عشق سرکار کی ایک شمع دلالو دل میں بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا میں معذرت بھی کروں گا جتنی حاضری ہوگی یہ دوسری قبول کر سن اللہ کریم دی بارگاہ میں دعا کروں اللہ کریم میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے دوران گفتگو کوئی ایسی گل جڑی کسی بھائی نو تکلیف دے گزری ہوئے دل ازاری میں رسول اللہ دا ذکر دا صدقہ معافی دا طالب آ کے چنگی ملی سجنا کو ہو جاندی